ظالموں تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ تمہیں اپنے ملک کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں باہر سے لے کے ہم آتے ہیں اور اپنے جو کسان کو ہم معاوضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ کسان جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لے گا، لیکن یہ جو سرمایہ دار ہے یہ جیتے جی مر جائے گا۔ ایک ایسے ایریے میں مل لگنے جا رہی ہے، سن رہے ہیں، اور اس پہ کسان بھی شاید خوشی منا رہا ہے۔ او بھائی کسان کس بات کی خوشی منا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ پیارا کسان، اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں زراعت کے حوالے سے، تو ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور اویئرنیس دیتے ہیں اپنے کسان بھائیوں کو کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کاٹن جو ہے وہ اس کا موسم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر فصلیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر کون سی بہتر فصل ہوگی جس میں نقصان کا اندیشہ کم اور کم از کم کچھ نہ کچھ بچت جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ اور آپ ایک چیز ذرا نوٹ کیجئے کہ کچھ ہمارے اپنے رویے بھی جو بدلے رویے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم وہ فصلیں لگاتے ہیں جس کو ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ خرید کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گنا بیج رہے ہیں، اور گنا آپ اتنا بیج لیتے ہیں کہ اگر ضرورت 14 لاکھ ایکڑ کی ہے تو پنجاب کے اندر 21 لاکھ ایکڑ کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اس دفعہ جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اندھا دھند جو ہے وہ کسانوں نے گنا بیجا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی سے معاملات چلتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ شوگر مل والے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو گنے کا ریٹ اچھا دیں؟ شوگر مل والے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ کٹوتی نہ کرے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ فصل اس نے کہاں لے کے جانی ہے۔ دیکھیں وہ ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے جو شوگر مل والا ہے۔ آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیے کہ وہ آپ سے اربوں روپے کماتا ہے، یعنی 15 سے 16 ارب روپے جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ شوگر مل والا ایک سیزن کے اندر کماتا ہے، یا اس سے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو آگے بڑھ رہا ہے، وہ جہاز خرید رہا ہے، وہ جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیاں ان کے بچوں کے پاس ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، وہ کہاں سے بنتے ہیں؟ کبھی یہ کسان نے نہیں سوچا۔ وہ آپ کے اس را مٹیریل سے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اب میں 1 بائی 1 آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر گنا کم بیجو گے، جو کہ اب آپ بیج چکے ہیں، مجھے پتا ہے کہ گنوں کے بعد بھی آپ نے یہ گناہ کیا گنے کا، لیکن ایک ایسے ایریے میں مل لگنے جا رہی ہے، سن رہے ہیں، اور اس پہ کسان بھی شاید خوشی منا رہا ہے۔ او بھائی کسان کس بات کی خوشی منا رہا ہے؟ یعنی آپ ایسی فصلوں کی طرف کیوں نہیں آتے جو عام پبلک جو کھائے، جو عام پبلک خریدار ہو؟ آپ ایسی فصلیں، آپ صرف 2 سال کے لیے گنا کم کر دیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو ریٹ بھی اچھا ملے گا، آپ کو ویٹ بھی اچھا ملے گا۔ آپ کو اسی گنے کا اگر آپ اپنا گنا آدھا کر دیں، آپ یقین کریں، یعنی 14 لاکھ ایکڑ کی اگر ضرورت ہے تو آپ 10 لاکھ ایکڑ کے اوپر لے آئیں۔ ہر بندہ اپنا اگر وہ جو 100 ایکڑ لگاتا ہے وہ 50 پہ آ جائے، جو 10 لگاتا ہے وہ 5 پہ آ جائے، تو آپ دیکھیے گا سین ہی مختلف ہوگا، کیونکہ کسان جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لے گا۔ لیکن یہ جو سرمایہ دار ہے
یہ جیتے جی مر جائے گا اگر اس کو وہ جو نفع ہے جو اس کو ملتا ہے سال کا، اور وہ ایک خواب دیکھتا ہے اور وہ اس کو پھر حاصل کرنے کے لیے کسانوں کی چمڑی ادھیڑتا ہے، بے دردی کے ساتھ ادھیڑتا ہے، اس کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ کسان جو ہے وہ اس کا بھی حق ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی ضروریات ہیں، اس کے بھی مسائل ہیں، اس نے بھی شادی کرنی ہے، اس نے بھی بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنا ہے، اس نے بھی بچوں کی صحت پہ خرچ کرنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب ہم بدلیں گے، ہم کب سمجھیں گے؟ ہم اس وقت سمجھیں گے جب ہم جوتے کھا لیں گے، ہم اس وقت سمجھیں گے جس طرح کہتے ہیں کہ 100 لتر بھی کھائے اور 100 وصل بھی کھائے۔ ہماری تو مثال یہ ہے، معذرت کے ساتھ شاید کسی کو میری بات یہ بری لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر 10 ایکڑ بیج رہا تھا تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں 5 ایکڑ پہ آ گیا ہوں۔ میں نے 5 ایکڑ پہ جو ہے وہ گنا اس دفعہ تو میں نے لگایا ہی نہیں، وہی جو پچھلا تھا وہ ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز آپ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ نے اس ایریے کو گنے کے لیے چوز کیا۔ ظالموں، تمہیں شرم بھی نہیں آتی، تمہیں اپنے ملک کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، ورنہ کوئی اس بیلٹ میں شوگر مل نہیں لگایا کہ یہ کاٹن بیلٹ کہلاتی تھی۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا سر رابرٹ کا۔ جو سر رابرٹ تھے وہ یہاں پہ آئے تھے جو کاٹن کی محبت میں، اور یہاں رابرٹ فارم بھی آپ نے دیکھا کہ رحیم یار خان میں، خانے وال میں اور مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے کاٹن کو پروموٹ کیا اور اس بیلٹ کو سب سے بہترین قرار دیا۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا جو پانی ہے وہ کتنا بے دردی کے ساتھ ہم جو ہے اس فصل پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور کاٹن جو ہے، اب اگلا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کاٹن کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ کاٹن جو ہے وہ اتنی جو نیچے کیوں آ گئی، اور اس وقت حال یہ ہے کہ ہم 340% امپورٹ کر رہے ہیں، یعنی باہر سے لے کے ہم آتے ہیں، اور اپنے جو کسان کو ہم معاوضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کاٹن، نہ ہم اس پہ دل سے ریسرچ کرتے ہیں۔ ہم گنے کے نت نئے بیج نکالتے ہیں، کیا کاٹن کا بھی کوئی ایسا بیج آیا جو موسمیاتی تبدیلیوں کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے؟ تو حکومت کی توجہ نہیں ہے اس طرف، ورنہ حکومت جو ہے جتنے آپ کے ایگری سائنٹسٹ ہیں ان کو بٹھائے، سر جوڑ کے بیٹھے، اور وہ ایک کاٹن کا ایسا بیج تیار کریں جس طرح ہمارے دشمن کنٹری انڈیا نے کیا ہے کہ وہ 80 لاکھ بیل سے چلا ہے اور آج 4 کروڑ بیل سے اوپر وہ لے رہا ہے، وہ اپنی ملک کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے اور باہر بھی بھیج رہا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 1 کروڑ 40 لاکھ بیل سے ہم نے ریورس گیئر مارا اور 40 لاکھ بیلز کے اوپر آ گئے، اور وہ بھی بیلز کا وزن کم کر کے۔ اور آپ اب بھی پچھلے ولاگ کے اندر آپ نے سنا ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں اقوام متحدہ نے اس کو اس ادارے نے شامل کیا ہے کہ جو غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں 10 ممالک۔ تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ حکومت کیوں خاموش ہے کہ ضلع رحیم یار خان کے اندر ایک شوگر مل، ایک نہیں بلکہ سننے میں آیا کہ 2 شوگر ملیں، ایک تو ظاہر ہو گئی ہے، دوسری بھی ظاہر ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو 60 لاکھ ٹن کی ضرورت ہے، تو 60 لاکھ ٹن سے اوپر چینی نہیں بنانی چاہیے۔ آپ اس کی جگہ پہ ایڈیبل آئل جو کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، آپ یعنی پیٹرولیم مصنوعات کے بعد جو امپورٹ ہے وہ خوردنی تیل کی ہے، جو ہم کھانے پکانے کے کام لگاتے ہیں وہ ہم باہر سے لیتے ہیں۔ وہ کراپ ہم کیوں نہیں لگاتے؟ اس طرف توجہ جو ہے وہ کیوں نہیں ہماری جاتی؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح
پاکستانی بنائے، محب وطن بنائے، ہم اپنا پہلے ملک کا سوچیں اور بعد میں اپنے پیٹ کو آگے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو سرسبز شاداب رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔